ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سورہ بقرہ آیت نمبر 88 اور 89 تک ہم سب غور کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا قلوبنا غلف، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں یا پردے میں ہیں. بل لعنہم اللہ بکفرہم، اور تو اللہ کی لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، سو تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، جو کہ تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس موجود تھی. وکانوا من قبل، اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانگتے تھے کافروں پر. فلما جاءہم ما عرفوا، اور جب آ گیا جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو پھر اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ لوگ جو تھے، جب ان سے دین کی بات بتائی جاتی اور کہی جاتی تو یہ کہتے ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو دل ہیں وہ پردے میں یا غلاف میں ہیں یا بڑے محفوظ ہیں، اور اس میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں سما سکتی ہے، اور ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے کوئی اور بات سننے کی، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے، اور ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلام کے آنے کا ذکر تھا، آخری نبی کے آنے کا ذکر تھا، اور ان کے اوصاف بھی اللہ نے بیان کیے تھے ان کی کتابوں میں، اور وہ جانتے اور پہچانتے بھی تھے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب ان سے یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے نہ سنیں گے، کیونکہ ہمارے تو دل محفوظ ہیں، ہم صحیح ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں. تب انہوں نے یہ کہا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ان کے پاس جو کتاب آئی تھی اللہ کے پاس، اور وہ اللہ کے پاس سے، اور وہ تصدیق کر رہی تھی ان کی کتابوں کی، اور یہ بتا رہی تھی کہ ان کی کتاب اللہ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود، اور اس سے پہلے یہ بھی اللہ نے کہا کہ یہ لوگ فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے. کیونکہ ہم نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اوس و خزرج جو دو قبیلے تھے کفار مدینہ، یہ آپس میں خوب لڑائی کیا کرتے تھے، اور تو یہ جو یہودی قبیلے تھے ان کے دوست یہ اوس و خزرج تھے، اور جب وہ دونوں لڑتے تو یہ بھی ساتھ میں لڑتے تھے، تو آمنے سامنے تو یہودی ہوئے. تو یہ ایسا ان کا تھا کہ جب ایک گروہ دوسرے گروہ پر یا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر حاوی ہو جاتا تو یہ اللہ سے فتح مانگتے، اللہ سے کہتے اللہ تعالیٰ آپ اس نبی کا جس کا ذکر ہماری کتابوں میں اسے بھیج دیجئے. کہتے تھے جو نبی کے آنے کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، اگر وہ آ جائیں تو ہم پھر تمہیں بتائیں گے ان کے ساتھ مل کر، تو تم ہار جاؤ گے یا تم مصیبت میں آ جاؤ گے. تو اس طرح سے وہ دعا مانگتے تھے، اور ان لوگوں کو بتایا بھی کرتے تھے کہ نبی کیسے ہوں گے، کیونکہ ان سارے اوصاف نبی کے ان کی کتابوں میں موجود تھے کہ کس طرح سے ہوں گے. شباہت مبارک ان کی تھی، وہ باقاعدہ جو لکھا ہوا تھا وہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت تھی،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وسلام ان کے سامنے آ موجود ہوئے اور وہ جان بھی گئے اور پہچان بھی گئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی شبہ رہ گیا ہو، وہ اچھے سے جانتے تھے یہ بات، ان کے دل میں یہ بات آ گئی اور وہ سمجھ بھی گئے کہ یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہمارے کتابوں میں توریت میں ہے۔ تو لیکن اب اس بات کا ان کو مسئلہ ہو گیا کہ یہ ہمارے میں کیوں نہیں ہے، یہ نبی تو وہی ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں اور یہی اصلی نبی ہیں۔ جب ان لوگوں نے نبی کو پہچان لیا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو وہی اوصاف ہیں اور یہ نبی تو وہی ہیں، لیکن یہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں نہیں ہیں، تو چونکہ ہم میں سے نہیں ہیں، ہمارے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو ہم ان کو مانیں گے نہیں، ان کا انکار کر دیں گے، اگر ہمارے میں آتے تو ہم مانتے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن جب وہ آ گئے اور یہ پہچان بھی گئے تھے ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ تو جانتے بوجھتے پہچاننے کے بعد اگر وہ انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے کہا پھر ایسے لوگوں پر ان کی اس انکار کی وجہ سے لعنت ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ سب کچھ سچائی جاننے کے بعد نہیں مانتے تھے۔ تو ان آیات پر ہم غور کریں کہ ہمیں کس طرح سے اس سے نصیحت مل رہی ہے۔ تو اس پر آپ غور کریں گے تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کلام کی ضرورت نہیں، ہمارا کلام کافی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ان کی کتابوں میں کہ نبی آئیں گے اور اس طرح سے ہوں گے، اور یہ اس وقت تک تو مانتے رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچان نہیں گئے، لیکن جیسے ہی پہچان گئے اور ان کو پتہ چل گیا تو پھر انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ان سے کوئی نصیحت کی جاتی، بتایا جاتا تو یہ کہتے کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں، ہمارے تو دل بالکل محفوظ ہیں، حفاظت میں ہے، غلاف میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاننے کے بعد اور وہ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، ان کے دل بتا رہے ہیں کہ بہت محفوظ ہیں، یعنی سننا ہی نہیں ہے ان کو۔ اب جب ایسی کنڈیشن آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اللہ کے ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو جانتے بوجھتے انکار کر دیں، منہ موڑ لیں اور سمجھنا نہ چاہیں۔ تو غور فکر کیجئے اپنے اوپر بھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن کریم کی ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ہم نے پڑھا ہے، لیکن پھر بھی ہم مانتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم خطرے میں ہیں، کیونکہ کسی بھی طریقے سے ہم جنت جا ہی نہیں سکتے کہ جب تک کہ ہمارا ایمان اتنا زیادہ بلند نہ ہو کہ جو بھی اللہ حکم دے رہا ہے اور ہم اس پر عمل نہ کر رہے ہیں۔ اگر عمل نہیں کر رہے تو پھر خطرہ ہے، صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ ان کی مثال بیان کی تو غور کیجئے ان سب آیات پر، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسے انہوں نے کیا ویسے ہم نہ کریں، اور اگر ہم انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو پھر جیسا ان پہ لعنت ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم پر بھی ہو جائے۔ تو اللہ ہمیں اپنی حفاظت پہ رکھے۔